اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء کیا گیا ہو کہ اس فرزند کا نام ایسا رکھیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیز ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود وہیب جو حضرت آمنہ کے چچا تھے، ان کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے ہیں، جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور تورات اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے: حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنے آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کر واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ یہ روایت دلال ابی نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، جس میں بعض راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مری ہو، بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فرداً فرداً ضعیف ہو، تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ روایت تاریخ طبری میں بھی سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننھیال بنی نجار میں مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی نابغہ کے مکان پر مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس ابن مکرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اعلی الاختلاف الاقوال 30 یا 25 یا 28 یا 18 سال کی تھی۔ حافظ الہی اور عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کا سن تھا، اور علامہ سویتی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور محرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھکانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ کعب احبار جو کہ جلیل القدر علماء بنی اسرائیل میں سے تھے، ان سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے، محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو کہ ملک کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے مینارہ شرقیہ پر ہوگا۔ یعقوب ابن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جب شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ اس حملہ سے غزوہ فتح مکہ مراد ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔
جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا۔ شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موذبان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ کے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موذبان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موذبان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہان دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا ہے جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کتاک کے بجھ جانے اور موذبان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ کے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدرے کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے میں ایک زمانہ چاہیے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گئیں۔ حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ایوان الاسر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ عقیقہ اور تسمیہ۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔
یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبدالمطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عبدالمطلب کو اس خواب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ احمد رکھنا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے محمد اور احمد نام رکھنا۔ غرض یہ کہ صاحب الہام کے تکاتر اور رؤیا صالحہ کے تواتر سے ماں اور دادا، احباب اور اقارب سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کروا دیا کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبدالمطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القائے ربانی تھا، اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا۔ اور یہی دو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد دراصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات جن کی واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ احمد بعض کے نزدیک اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اس میں فاعل کے معنی میں۔ اگر اس میں مفعول کے معنی لیے جائیں تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زائد کسی کی تعریف نہیں کی گئی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا۔ اور اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ حمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کا مٹانے والا، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ بخاری، ترمذی وغیرہ میں یہ لفظ ہیں۔ میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانبیاء ہیں۔ ختنہ۔ ختنہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبدالمطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائیں، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہیں، اور ان دونوں قولوں کی تطبیق میں ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔ کنیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادہ قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا: السلام علیکہ یا ابو ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔